الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مأوانا و ملجانا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی۔ سورہ فتح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء، جو کفار کے لیے دل میں نفرت، ورحماء بینہم، اور اپنوں کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی سے گفتگو شروع ہوگی جب تک سید صاحب آ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، محبت ہے مشتاق بھائی کی، شاکر بھائی، آصف بھائی، مفتی اعظم صاحب قبلہ، میں آیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت محنتیں کی جلسہ سجانے میں، پرچے لگانے میں، اسٹیٹس لگانے میں، نظر لگ گئی۔ نظر بد سے اللہ تعالی ہمیں ہمارے جلسوں کو محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں، ایک دن وہ آئے گا کہ ہمیں اپنے ہی قبرستانوں میں اپنے مردوں کو دفن کرنے نہیں دیا جائے گا، روکا جائے گا۔ آج اللہ محمد پہ لوگوں نے objection اٹھایا ہے، کل کو یہ کہا جائے گا کہ ہندوستان میں کوئی داڑھی نہیں رکھے گا، ہندوستان میں کوئی ٹوپی نہیں لگائے گا۔ یہ سب ہماری کمزوری۔ 1450 سال پہلے بھی روکا گیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ نکل کے آئے، اے ابو بکر ادھر آ۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ محمد، تو محمد سے پیار کرتا ہے، رک۔ نہ تو کہے گا نہ کسی کو کہنے دیا جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے نلی پورا والوں ابو بکر کی بارگاہ میں چلو۔ ابو بکر، جب تمہیں نبی کا نام لینے سے روکا جا رہا تھا، جب تمہیں دین کی دعوت دینے سے روکا جا رہا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ ابو بکر جواب دیں گے، پیارے اس وقت ہم نے نہ ان سے بغاوت کی، نہ ان سے دشمنی لی، بس آقا کی فرما برداری کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا کی محبت کو ہم نے چھپا دیا تھا۔ یہ پوسٹر، یہ بینر، یہ اسٹیٹس، یہ ڈی پی چینج کرنا، یہ دروازوں پہ اپنا نام لکھ کے لگانا، یہ تمام باتیں ہمیں محبت رسول نہیں دکھائیں گی کہ ڈی پی چینج کرو گے کبھی نہ کبھی چینج ہو جائے گی، موبائل ہینگ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، بینر لگاؤ گے لمٹ 6 مہینے کی ہے، گل جائے گا، پھٹ جائے گا، کار بائک دروازوں پہ کہیں بھی لگا لو، پھٹ جائے گا۔ لیکن آؤ، اگر آئی لو محمد واقعی تم پیار کرتے ہو تو بینروں میں محبت نہ دکھا کے اپنے دلوں پہ لکھ لو۔ کوئی مٹا نہیں پائے گا، کوئی گھٹا نہیں پائے گا، کوئی ہٹا نہیں پائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو زبان سے کہہ لینا نبی سے پیار کہلاتا ہے؟ نہیں۔ آؤ، مسلمان کا پیدا ہونا آئی لو محمد کا پیغام دیتا ہے۔ مسلمان کے بچوں کی مسلمانی کرانا نبی کی محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ ہمارے بیٹی بیٹوں کی شادیاں نبی کی محبت کا پیغام دے رہی ہیں۔ ہمارے جنازے نبی کی محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ چہرے پہ داڑھی سجانا آئی لو محمد کا بینر ہی تو ہے۔ نبی سے محبت ہے تو داڑیاں سجاؤ۔ ہماری فجر کی صدا آئی لو محمد کا پیغام دے رہی ہے۔ ظہر کی 12 رکعتیں نبی کی محبت کا پیغام دے رہی ہیں۔ عصر کی سنتیں نبی کی محبت کا پیغام دے رہی ہیں۔ مغرب کی 3 رکعت پہ سلام لینا یہ بھی نبی کی محبت کا پیغام ہے۔ عشاء کی 17 رکعتیں ادا کر کے کلمہ پڑھ کے سو جانا نبی کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام چیزوں کی پابندی بڑھا دو، بینروں سے ہٹا دو۔ جیسا کہ ایک فرمائش کی گئی ہے، آپ کی مسجد کے امام صاحب میرے خاص دوست مولانا اعظم صاحب قبلہ ماں کی نعت کی فرمائش کر کے گئے ہیں، محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں مشتاق بھائی، رستے میں تھا، بس میں ایسے میں آنے شروع ہو گئے تھے۔ اذان ضرور سنا دیو، ہے نا، ماں والی نعت ضرور سنا دیو، غوث پاک والا واقعہ ضرور سنا دیو۔ ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے نبی کے عاشق 12 فٹ کمرہ بھی ہو اس میں بھی نبی کا عشق کر لیتے ہیں۔ نبی کا ملاد ہم کہیں بھی کر لیتے ہیں، ہمیں تعداد دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جلسے سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی کی محبت ہی تو ہے جو گھر پہ جلسہ سجا دیا، اور اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ کا امتحان تھا
کہ کسی شیطان کی شرارت ہوئی، دیکھو فرشتوں میں اپنے بندے کو آزماؤں گا، ان کا امتحان لوں گا۔ یہ جلسوں میں محبت سجاتے ہیں کہ اپنے گھروں پہ بھی سجاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کی محفل کو محبوب بھی محبوب سجاتے ہیں، یہاں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار نے بلایا، میں مراد آباد سے چل کے آ گیا، سید صاحب بلاسپور سے چل کے آ گئے، آپ لوگ اپنے گھروں سے چل کے آ گئے، بس محبت سے سنیں، کہتے سبحان اللہ۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون آتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ ماں بہت پیارا لفظ ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ پیار کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، پیار کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، میں نے آیت کریمہ پڑھی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو کفاروں کے لیے سخت ہیں اور اپنوں کے لیے نرم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ ابھی 20 سال کے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگو تم ذرا ہدایت تو پاؤ، اے لوگو یہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اے لوگو سچ کو پکڑ لو، اے لوگو سچ کا دامن تھام لو، اے لوگو جھوٹ نہ بولا کرو، لوگوں کا مال نہ مارا کرو۔ ایسے میں ایک نوجوان تھا 16.5 سال کا، کتنا؟ 16.5 سال کا، 16.5 سال کا ایک نوجوان جس کو لوگ عبداللہ کہتے ہیں، کوئی مذاق میں اسے بت کعبہ بھی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بت کعبہ، اسے لقب مل گیا بت کعبہ کا۔ لوگوں کا تجارتی مال، لوگوں کے تجارتی سودے وہی کیا کرتا ہے، تجارت میں بڑا ہوشیار ہے، لوگوں کی تجارتیں کرنے جاتا، ملک شام، یمن، تمام حبشہ، مدینہ، جگہ جگہ جا کے لوگوں کے تجارت کے مال اکٹھے کیا کرتا تھا۔ بڑا کمال تھا اس کو تجارتی میدان میں، وہ آتا لوگوں کو بتاتا۔ اسی میں کئی بزرگ تھے، عمر دراز کافر تھے، جس میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ربیہ بھی ہے۔ آئیے لوگوں، جب وہ آنے کو ہوتا تو لوگ جمع ہو جاتے کہ وہ آ رہا ہے، کھجوروں کے ریٹ بتائے گا، اونٹوں کے سودے بتائے گا، بکریوں کے ریٹ بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان جب آیا تو آنے کے بعد دیکھتا ہے تمام لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ ابو جہل، یہ شیبہ، یہ عتبہ، یہ ربیہ کی بات کا رنجیدگی سے ذکر کر رہے ہیں، کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑے غصے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے پوچھا یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا چرچا کر رہے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کوئی محمد نام کا لڑکا آیا ہے،
سبحان اللہ 20 سال عمر رکھتا ہے لیکن باتیں بڑی بڑی کرتا ہے, بڑا خوبصورت ہے. عبداللہ کا لگتے جگر ہے, آمنہ کا نور نظر ہے, نام محمد ہے, لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے, اور وہ آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے, آپ سے ملنے کی باتیں کر رہا ہے کہ اس تجارتی انسان سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جیسے ہی انہوں نے سنا خوش ہو گئے, اچھا مجھ سے ملنا چاہتا ہے, بلاؤ کہاں ہے. اب محمد رسول اللہ کی ملاقات اس نوجوان سے ہو رہی ہے. اس نوجوان سے ملاقات ہوئی, دعا سلام ہوئی, کہا آپ تجارت میں بڑے ہوشیار ہیں, لوگ آپ کا کہاں مانتے ہیں, لوگ آپ کو بڑا ہوشیار عقل مند مانتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ہدایت دینے میں میری مدد کرو, لوگوں کو اچھی باتیں بتانے میں میری مدد کرو. اس نوجوان کو یہ بات بڑی پسند آئی, کہا محمد میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. آقا نے فرمایا اے نوجوان کیا تم مجھ سے دوستی کرنا چاہے گا؟ بولا ہاں میں تیار ہوں. دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا. اب اس نوجوان کا نام بتانے میں دیر نہ کروں گا. وہ نوجوان 16.5 سال کا کوئی اور نہیں, وقت کا ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق سے ہاتھ ملا لیا, دوستی ہو گئی, بڑی پکی دوستی ہو گئی. ابو بکر نے, کون کہتا ہے کہ آقا کی رسالت کو دیکھ کے دل دیا ہے, آقا کی نبوت کو دیکھ کے دل دیا ہے. ابھی نبی بھی نہیں ہے, ابھی رسالت کا بیان بھی نہیں ہوا ہے, نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے, لوگوں کو بتایا بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن کر آیا ہوں, ابھی صرف محمد بن کے آیا ہوں. ابو بکر سے دوستی ہو جاتی ہے. ابو بکر کا انداز دیکھیے, جہاں بھی تجارت کے لیے جاتے تجارت اپنے دوست محمد کا ذکر کرتے. ایک بنا ہے جس کا نام محمد ہے, بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, بڑی سچی باتیں کرتا ہے, لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, جھوٹ بولنے سے روکتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, بتوں کی پوجا نہ کرو, ان بتوں کو پوجتے ہو جس کو تم نے بنایا ہے, ڈیزائن تم نے دیا ہے, آنکھ ناک کان تم نے بنائے ہیں, ہاتھ پیر تم نے بنائے ہیں. ارے یہ عبادت کے لائق کہاں ہے؟ عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے, ہم سب کو بنایا ہے, اس کی عبادت کیا کرو. یہ ابو بکر ہے, قسم خدا کی ساتھ ہو گئے. 20 سال کی عمر میں آقا سے دوستی ہوئی اور 20 سال تک دوستی رہی, بنا نبوت کے, بنا اعلان کے, بنا نبی جانے دوستی چلتی رہی. جب 40 سال کی عمر میں پہنچ گئے, آقا نے فرمایا لوگوں اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے, میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ ہوں اور میں تمام جہان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. جب نبوت کا اعلان کیا, ابو بکر کی آنکھیں کھلی رہ گئی. محمد کیا کہہ رہے ہو؟ بولا ہاں ابو بکر سچ ہے, آ جاؤ سب سے پہلے کلمہ تم ہی پڑھ لو. سب سے پہلے نوجوانوں میں کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا. اس کے بعد اب دین کی ابتدا شروع ہوتی گئی, لوگ ایمان لاتے گئے, بڑھتے گئے, لوگ ایمان لاتے گئے, بڑھتے گئے. ہائے ہائے, ابو بکر صدیق کا جواب ہی نہیں ہے. ابو بکر صدیق کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ ابو بکر ہے, یہ وہ ابو بکر ہے جب مکہ میں میری کوئی نہیں سنتا تھا, اکیلا ابو بکر کہتا تھا آقا آپ کہو ابو بکر سنے گا. صدقتا یا رسول اللہ, آپ نے جو کہا سچ کہا. صدقتا یا رسول اللہ, آپ کہو میں عمل کروں گا. اسی لیے تو ابو بکر کو اتنا بڑا مقام ملا. 43 ایئرز آقا سے ظاہری دوستی رہی اور انتقال کرنے کے بعد آج بھی گنبد خضرا میں برابر میں سو رہے ہیں. سبحان اللہ. آج بھی ابو بکر کو وہ مقام ملا ہے کہ آقا کے برابر میں ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں, ابو بکر سو رہے ہیں. ابو بکر کا جواب ہی نہیں ہے, ابو بکر کا جواب نہیں ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے. ابو بکر صدیق نے کچھ کہہ رہے ہیں کیا سلو بولنا ہے, تھوڑا سلو بولنا ہے.